من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون معزز اور مکرم علماء کرام اور سامعین حضرات، اس کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ سب کو اور بالخصوص جو ہمارے منتظمین اور رفقاء ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی کامیاب پروگرام منعقد ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات رہتی دنیا تک قائم رکھے اور جو کچھ سنا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص اور تقوی کے نور سے منور اور مزین فرما دے کہ وہی انشاءاللہ قبولیت اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ مجھ سے قبل ہمارے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ نے مسلک اہل حدیث کی سچی ترجمانی کرتے ہوئے بڑا ایک مدلل خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خطاب کے فہم کو عام کر دے اور جو مقاصد ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو سمجھنے کے لوگوں کو توفیق دے۔ جہاں بھی جمیعت اہل حدیث کا پروگرام ہوتا ہے تو علاقے کے لیے یہ ایک رحمت ہوتا ہے کہ بالکل سچا اور صحیح دین پیش کرنے کو ملتا ہے اور لوگوں کو سننے کو ملتا ہے، اور یہ انسانیت ترس رہی ہے صحیح دین سننے کے لیے۔ اور آپ شروع سے اب تک نوٹ کر چکے ہوں گے کہ ہر بات بحمدللہ یا کتاب اللہ سے ہوئی یا نبی علیہ السلام کی سنت سے ہوئی۔ کوئی قصے کہانیاں اور کوئی موضوعات بالکل ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہیں۔ تو توجہ سے بیٹھا جائے، سنا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اور خالص قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں۔
میں نے بھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت اپنے رسول سے مخاطب ہے، اتلو ما اوحی الیک، ما اوحی الیک من الکتاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اور تلاوت کیجیے کس چیز کی؟ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی. کتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں. یہاں دو چیزیں ہیں، ما اوحیہ جو وحی کی جا رہی ہے، ابہام ہے وحی کیا کی جا رہی. دوسرے مقام پر اس ابہام کو زائل کیا گیا. قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے. اللہ پاک کا فرمان وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں بطور وحی کی اتاری ہیں، ایک الکتاب اور دوسرا الحکمہ. الکتاب قرآن پاک، الحکمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرو، یعنی کتاب و سنت کی. آگے من الکتاب کا لفظ ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی. اور کتاب سے مراد بھی دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، کتاب و سنت. صحیح بخاری میں ایک قصہ ہے اس بارے میں، کتاب الشروط میں امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے دو اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ایک جھگڑا اور ایک خصومت لے کر. ایک اعرابی نے آتے ہی بات شروع کر دی اور کیا کہا کہ ہمارا ایک معاملہ اور قضیہ ہے، اس قضیے کے بارے میں اقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ کے ساتھ. دوسرے عربی نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، اس قضیے کے بارے میں کتاب اللہ سے فیصلہ کیجئے. اور دوسرے عربی نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ کہیں تو وہ قضیہ میں پیش کروں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہلے عربی سے زیادہ سمجھدار تھا، افقہ تھا. فرمایا کہ ہاں تم بات کرو. تو اس نے کہا کہ ان ابنی کان عصیفا علیہ، کہ میرا بیٹا اس کے پاس نوکر تھا، خادم تھا. فزنا بامرأتہ، اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لی اور اس بدکاری کا ارتکاب کر لیا. اب میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے، میں نے سنا کہ میرے بیٹے کی سزا رجم ہے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے 100 بکریاں دیں اور ایک لونڈی دی، اور ہمارے بیچ صلح ہو چکی. تو اب بتائیے شرعی فیصلہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف اقضی بینکما بکتاب اللہ، کہ ان قریب میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. یعنی کتاب اللہ کا لفظ 3 بار استعمال ہوا. ایک ان دونوں عربیوں نے کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے، دوسرا نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اقضی بینکما بکتاب اللہ، کہ تمہارے بیچ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. اور فیصلہ آپ نے کیا کیا؟ اما الولیدۃ والغنم فرد علیک، کہ تم نے بکریاں دی 100 بکریاں اور لونڈی دی، وہ تمہیں واپس کی جائیں گی. وہ دینا کوئی شرعی فیصلہ نہیں ہے، وہ تم پر واپس ہوں گی. وَأَنَّ عَلَىٰ ابْنِكَ الرَّجْمَ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، اور تمہارا جو بیٹا ہے کیونکہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 2 سزائیں ہیں، جلد 100 وتغریب عام، جلد 100 وتغریب عام، 100 کوڑے
اور 1 سال کی جلا وطنی، کیونکہ غیر شادی شدہ بکریاں اور لونڈی تمہیں واپس ملیں گی، اور تمہارے بیٹے پر یہ 2 سزائیں ہیں، 1 سال کی جلا وطنی اور 100 کوڑے اس کی پشت پر مارے جائیں۔ اور سیدنا انیس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی پاس تشریف فرما تھے، اور عام طور پہ کوئی حد کا معاملہ ہوتا تو وہ اس حد کو قائم کرتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت یا انیس علم آتے ہی تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے، قبول کر لے کہ یہ بدکاری اس سے ہوئی ہے، تو فرجمھا، اس کو رجم کر دو۔ انیس گئے اور اس نے اعتراف کر لیا اور اس کو رجم کی سزا دی گئی۔ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں 3 بار کتاب اللہ سے فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بیچ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اور فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلے میں 3 سزائیں تھیں، 100 کوڑے، 1 سال کی جلا وطنی، اور عورت کے لیے رجم۔ اب یہ کوڑوں کی سزا قرآن میں ہے، والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ کوڑوں کی سزا قرآن میں ہے کہ زانی مرد یا زانی عورت کو 100 کوڑے مارو جب وہ غیر شادی شدہ ہوں۔ باقی رہی 1 سال کی جلا وطنی، تو قرآن میں یہ سزا نہیں ہے، یہ سزا نبی علیہ السلام کی حدیث میں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ فیصلہ کتاب اللہ سے کروں۔ مانا حدیث پر بھی کتاب اللہ کا اطلاق ہے، حدیث میں کتاب اللہ۔ اور تیسری سزا جو ہے رجم کی، وہ بھی قرآن میں نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں۔ تو اس کا معنی صاف واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر بھی کتاب اللہ کا اطلاق ہے۔ اب اس آیت کا معنی واضح ہو گیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے کتاب سے۔ وہی 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور کتاب سے مراد بھی 2 چیزیں ہیں، قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی سنت۔ تو گویا حکم یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تلاوت کریں۔ تو ویسے بھی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور فہم کی بنیاد نبی علیہ السلام کی سنت، یعنی سنت کے ذریعے آپ کو فہم صحیح حاصل ہوگا۔ فہم صحیح، اگر فہم غلط ہے، تلاوت تو کرتے ہو، پڑھتے تو ہو، مگر فہم اپنی مرضی کا ہے، تو وہ فہم قابل قبول نہیں۔ دیکھیں خوارج نے قرآن پڑھا، بے تحاشا پڑھا، بہت پڑھا، مگر فہم ان کا اپنا تھا، فہم سلف نہیں تھا، فہم صحابہ نہیں تھا، وہ فہم نہیں تھے جو نبی علیہ السلام کی حدیث نے پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم بحناجرہم، کہ وہ قوم قرآن پڑھتی ہے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یعنی قرآن کا پڑھنا اپنی مرضی کے فہم سے قابل قبول نہیں، اوپر ہی اوپر رہتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتا، اوپر رہتا ہے، تو ان کا قرآن پڑھنا قابل قبول نہ رہا، کوئی عمل قابل قبول نہ رہا، نہ نماز نہ روزے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں نے خوارج کو پا لیا، میری زندگی میں ظاہر ہوئے، جن کا راس اور ایک سردار ذوالخیسرہ آپ کے سامنے آیا اور فرمایا کہ اس کی نسل سے یہ خارجی قوم پیدا ہوگی،
اگر میرے سامنے پیدا ہوئی تو میں اس قوم کو قتل کر دوں گا قوم عاد کی طرح، اور ایک حدیث میں قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا۔ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح قتل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک بچہ تک نہیں چھوڑوں گا۔ جب اللہ کا عذاب قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، تو پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ قوم سمود پر ایک چیخ مسلط ہوئی، جس چیخ نے سب کے کلیجے پھاڑ دیے، اور بڑے بڑے جثے میدان میں بکھرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے درخت کے تنے ہوتے ہیں۔ اور قوم عاد، ان پر تو 7 دن ہوا چلتی گئی، آندھی چلتی گئی، اور اس آندھی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا کہ یہ خارج کا انجام ہوتا ہے، اگر یہ خارجی میری زندگی میں آ گئے تو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا اور کوئی بندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن تو پڑھتے تھے، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے تھے، مگر ان کا قرآن پڑھنا حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ کیوں؟ عمل ان کی مرضی کا، فہم ان کی مرضی کا، یہ قابل قبول نہیں، یہ تو بربادی کا راستہ ہے۔ فہم صحیح ہو اور عمل صحیح ہو۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فتنے کے دور کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ فتنہ سن نہیں سکے، وہ کیا فتنہ ہوگا، لیکن بڑا ہولناک فتنہ ہوگا، سن نہیں سکے وہ۔ ہاں، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا کہ ذاک اوان ذہاب العلم، عند ذہاب العلم، یہ فتنہ کب ہوگا؟ جب علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ انہیں زیاد نے یہ جملہ سن لی، فتنہ کیا ہے وہ نہیں سن سکے، مگر یہ سن لیا کہ یہ فتنہ کب برپا ہوگا؟ جب علم اٹھ جائے گا، علم چلا جائے گا۔ تو زیاد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھے گا؟ وفینا کتاب اللہ، قرآن ہمارے بیچ میں موجود ہے، نقرأہ، اس کو ہم پڑھتے ہیں، ونقرئ ابناءنا، بچوں کو پڑھاتے ہیں، وابناؤنا یقرؤون ابناءہم، اور ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، پھر علم کیسے اٹھے گا؟ یعنی کتاب اللہ کی موجودگی میں علم کیسے اٹھے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیاد، میں تمہیں مدینہ میں سب سے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، اور تم نے یہ کیا سوال کر ڈالا؟ فرمایا تورات یہودیوں کے پاس نہیں ہے، انجیل نصارہ کے پاس نہیں ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، پڑھنے والے یہودی بھی ہیں، پڑھنے والے نصارہ بھی ہیں، مگر وہ عمل نہیں کرتے، عمل صحیح نہیں ہے۔ تو آج تورات کا علم، انجیل کا علم مندمل ہو چکا ہے، اٹھ چکا ہے، علم کو رخصت ہو چکا ہے۔ یعنی علم کی بقا عمل صحیح کے ساتھ، اور عمل صحیح کی اساس اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا فہم ہے، حدیث کا فہم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ پڑھیے ہماری وحی کو جو الکتاب ہے۔ تو الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک اور نبی اسلام کی سنت۔ تو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کرو، داخل کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی قرأت ایک ایسا عمل ہے جو بلا ناغہ روزانہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ کلام الرحمن، اس رکھنا چھوڑو، اس کی ناقدری ہوگی۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے اللہ کے دربار میں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم جو کھڑی ہے انہوں نے پکڑا اس قرآن کو، چھوڑا ہوا، پکڑا اور چھوڑا۔ پکڑا اور چھوڑنے کا معنی یہ، قرآن لے تو لیا، گھر میں رکھ چھوڑا، پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔
اور بعض محدثین کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ یہ نبی علیہ السلام کے شکوہ اللہ کے دربار میں ہر اس شخص کے بارے میں ہوگا جس کے گھر میں قرآن تو موجود ہے مگر وہ تلاوت نہیں کرتا۔ ضروری ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کی جائے، روزانہ قرآن پڑھا جائے۔ یہ کلام الرحمن، اس کو چھوڑ دینا ایک بڑی ناقدری۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کی۔ بعض علماء سلف کا قول ہے اگر کبھی میرا جی چاہے کہ رحمان مجھ سے باتیں کرے اور میں رحمان کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ پورا قرآن رب کا کلام ہے، رب کی باتیں ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کلام الرحمن اور کلام لفظی ہے۔ اللہ پاک نے انہی الفاظ کے ساتھ، انہی حروف کے ساتھ یہ کلام فرمایا، جس کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، مصاحف میں لکھا بھی جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ آج اس ملک کی اکثریت قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتی، قرآن کو کلام اللہ کا مدلول مانتے، تبھی تو رحمان کی صفت نہیں مانتے، قرآن کو مخلوق مانتے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے من قال القرآن مخلوق فهو کافر، قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔ قرآن کلام الرحمن اللہ کا کلام ہے، تو فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ یہ سارا قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، جس کو ہم پڑھتے بھی اور سنتے بھی۔ اور جب جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نفل پڑھتا ہوں۔ یہ نوافل جو ہیں، نماز جو ہے، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی بات ہے۔ بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجاتیں کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اس کا کلام پڑھ کے اللہ کو سناتا ہے، اذکار کرتا ہے۔ یہ نماز اور قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اور نماز جو ہے بندہ رب تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ اور بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، بندہ نماز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف اور ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، صرف تیری عبادت، کسی اور کی نہیں، اور صرف تجھ سے استعانت کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہی میرے بندے کے لائق تھا، میری عبادت کرے کسی اور کی نہ کرے، مجھ سے مدد طلب کرے کسی اور سے نہ کرے۔ اور بندے نے اس عقیدے کا اظہار کر دیا، یہی بندے کے لائق ہے کہ میری عبادت کرے کسی اور کی نہ کرے، میری توحید کو سمجھے، شرک کا انکار کرے، مجھ سے استعانت کرے اور کسی اور سے استعانت نہ کرے۔ اور بندے نے میری عبادت کا اقرار کر لیا، مجھ سے استعانت کرنے کا اقرار کر لیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو بھی سوال کرے گا، جو بھی مانگے گا، وہ عطا کروں گا۔
الحمدللہ، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آخری آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہی دعا میرے بندے کے لائق تھی کہ میرا بندہ مجھ سے دین مانگے، صراط مستقیم مانگے، میں بندے کو عطا کرتا ہوں، جو بھی مانگے گا عطا کروں گا۔ یہ ایک شرف ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف کتاب وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے، یہ قرآن، یہ مصاحف ہمارے پاس موجود ہیں تاکہ روزانہ ان کی تلاوت کریں۔ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، اور وہ کم از کم ہے۔ اگر اخلاص ہو اور پڑھنے میں شوق اور لگن ہو، جستجو ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑھا کر اجر عطا فرمائے، بڑھا چڑھا کر ثواب دے گا، جس کی کوئی حد اور مقدار نہیں۔ پھر قیامت کے دن یہ قرآن، اس کی تلاوت اور اس کا فہم وغیرہ، اس کا حفظ ہمارے کام آئے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ وراء ظہرہ ساقہ الی النار۔ قرآن قیامت کے دن شافع ہوگا، شفاعت کرنے والا، مشفع ہوگا، جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ شفاعت قبول کیوں نہ کی جائے؟ یہ اللہ کی صفت، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی صفت کی شفاعت ہو، سفارش ہو، وہ کیوں نہ قابل قبول ہو؟ وہ تو عظیم الشان شفاعت ہے۔ تو قرآن شافع بھی ہے، شفاعت کرنے والا، اور مشفع بھی، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بلکہ ماحل مصدق، ایسا جھگڑا کرنے والا جس کی تصدیق کی جائے گی۔ بعض بندوں کے بارے میں جھگڑے گا اور جھگڑ کر بخشوائے گا، اور اللہ قرآن کے جھگڑے کو مانے گا، اس کی تصدیق کرے گا، اور اس بندے کو معاملے کو آسان کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا اور گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ تلاوت قرآن کا اجر۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو آگے رکھا، خود پیچھے چلتا رہا، تو قرآن جنت کے داخلے تک اس کی قیادت کرے گا۔ تو من جعلہ وراء ظہرہ ساقہ الی النار، اور جس نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پس پشت رکھا، خود آگے چلا، اپنے نفس کو اور خواہشات کو قرآن پر مقدم قرار دیا، تو قرآن اس کو ہانٹتا ہوا لے جائے گا اور جہنم میں پھینک دے گا، جہنم میں گرا دے گا۔ تو قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اس تعلق کی نوعیت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کثرت سے اس کی تلاوت، اور روزانہ اس کی تلاوت کرو، اور جہاں تک ممکن ہو اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرو علماء سے۔ عمل جو بہت ضروری ہے وہ اپناؤ۔ یہاں پر یہ پہلا حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، نبی علیہ السلام کی حدیث کی تلاوت کرو، کیونکہ حدیث کی تلاوت سے کتاب اللہ کا صحیح فہم حاصل ہو، بلکہ حدیث کی تلاوت، حدیث کا فہم زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اوتیت جوامع الکلم وخواتمہ بفواتح۔ جو اللہ نے مجھے حدیث دی ہے، اس حدیث کے 3 اوصاف ہیں۔ ایک جوامع الکلم ہے، بڑی جامع باتیں ہیں، چھوٹا سا جملہ، مختصر سی بات، مگر اس جملے میں جنت کا سارا پروگرام ہوگا۔ یہ حدیث کی خاصیت، جوامع الکلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قدرت دی تھی کہ مختصر بات سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک جملے سے بعض اوقات
پورا جنت کے داخلے کا پروگرام آ جائے. اگر حدیث کو پڑھو گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا. جو باتیں احادیث سے آپ کو حاصل ہوں گی وہ کہیں سے نہیں ملیں گی. تو یہ جوامع الکلم ہے. اور خواتمہ ایسی ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی جو آپ کے خاتمے کو بہتر بنائیں گے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ سارے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر. تو حدیث سے ایسے ایسے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کا خاتمہ کیسا ہو، کیسے اچھا ہو اور کیسے بہتر ہو. وہ کون سے عمل ہیں جن اعمال کو اپنانے سے آپ کا خاتمہ اچھا رہے گا اور اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. کیونکہ مدار جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بعض اوقات ایک انسان اچھے عمل کرتا ہے عین خاتمے کے وقت کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ ایک ہی گناہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے. سارے اعمال برباد ہو گئے. خاتمے کے ساتھ کتنا تعلق ہے. اور بعض اوقات ایک انسان برے عمل کرتا ہے اور خاتمے کے وقت اللہ تعالیٰ اسے کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے اور وہ نیکی اسے جنت میں پہنچا دیتی ہے. تبھی تو نبی اسلام کی حدیث ہے من یرید اللہ بخیر، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما دے، بھلائی کا فیصلہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے یعسلہ، اللہ تعالیٰ اسے اصل یعنی شہد بنا دیتے. صحابہ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اور جب وہ نیک اعمال شروع کرتا ہے اللہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور وہ نیکیاں کرتے کرتے رب تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. وہ خاتمہ اعمال صالح پہ، وہ خاتمہ نیکی اور اللہ کی رضا پر ہو رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل امرئ یبعث علی ما مات علیہ، ہر انسان قیامت کے دن اس عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس عمل پر اس کی موت آئی ہو. جو کام کرتے کرتے مرے گا وہی کام کرتے کرتے قیامت کے روز اٹھے گا اور قیامت تک وہی کام لکھا جائے گا، اس کا وہی کام اس کا شمار ہوتا جائے گا. اگر گناہ کرتے کرتے مر گیا تو قیامت تک اس گناہ کی حالت میں رہے گا اور اگر نیکی کرتے کرتے مر گیا تو قیامت تک اس نیکی کی حالت میں رہے گا اور قیامت کے دن وہ نیکی کرتے کرتے اٹھے گا. تو خاتمہ کیسے بہتر ہو، اس کی بہتری کے بہت سے پروگرام اور بہت سے فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک حدیث آپ کو سنا دوں. نبی علیہ السلام نے ایک دعا کی تعلیم دی وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لو. اذکار بہت سے ہیں اور بڑے نافع اذکار. بس اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا وضو کر کے جو یہ دعا پڑھے گا فتحت لہ ابواب جنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کا معنی یہ کہ توحید کی گواہی ہے، جنت کی چابی ہے. تبھی تو دوسری حدیث میں فرمایا ہے، اس کی سند میں اگرچہ ضعف ہے مگر یہ حدیث اس کی تقویت کر رہی ہے، اس کی مطابقت کر رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے یہ کلمہ. اللہ کی توحید کی گواہی جنت کی چابی ہے. تو نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد یہ دعا بتائی ہے سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو کفارہ مجلس ہے. فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ایک بڑے بہترین عمدہ کاغذ پر لکھتا ہے یا لکھواتا ہے یا فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ دعا لکھ لو. ایک بہترین کاغذ پر، بہترین دستاویز پر، اور پھر ثم یختم علیہ، وہ لکھوا کر اللہ تعالیٰ
اس کاغذ پر مہر لگا دی. آپ نے دعا پڑھی, عرش مولا پر پہنچ چکی ہے, لکھی جا چکی, اللہ کی مہر لگ چکی. اور آگے کیا فرمایا؟ فلا یکسر الی یوم القیامہ. اب یہ مہر دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی قیامت تک. یہ ورقہ محفوظ ہے, مہر لگا ہوا, اور قیامت تک یہ مہر ٹوٹے گی نہیں, کوئی توڑ نہیں سکے گا. اس کا معنی کیا ہوا پھر؟ جب قیامت تک یہ مہر قائم ہے تو اس بندے کی موت کس طرح ہوگی؟ بری موت ہو سکتی؟ اس کی تو دستاویز محفوظ ہے اوپر, وہ کلمہ محفوظ ہے, اللہ کی مہر لگا ہوا, کوئی طاقت اسے قیامت تک توڑ نہیں سکے گی. تو ایسے بندے کا خاتمہ اور اس کی موت, اس کا انجام یقیناً بہتر سے بہترین ہے. یہ مہر ٹوٹ نہیں سکے گی, قیامت تک قائم رہے گی. تو اس کی موت, کفر کی موت کیسے ہو سکتی؟ معصیت کی موت کیسے ہو سکتی؟ اس کا تو انتظام ہو چکا. علم نافع کہاں سے ملا آپ کو؟ قرآن سے نہیں ملے گا, نبی علیہ السلام کی حدیث سے, کہ میری حدیثوں کو پڑھو, جوامع الکلم ہے, پھر خواتم ہے, خواتم ایسی ایسی احادیث آپ کو ملے گی کہ انسان کا خاتمہ کیسے بہتر ہو. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ رلایا وہ خاتمے کی فکر. پتہ نہیں موت کیسے ہو, کس حال میں آئے, گناہ پر آئے, نیکی پر آئے, پتہ نہیں کیسے موت آ جائے. گناہ کی موت اگر آ گئی تو وہ گناہ قیامت تک شمار ہے, اور قیامت کے دن اٹھے گا وہ گناہ کرتے کرتے. اور اگر نیکی کی موت آ گئی وہ نیکی قیامت تک شمار ہوگی, اور قیامت کے دن وہ نیکی لے کر اٹھے گا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, یأتی الشہید یوم القیامہ وأوداجہ تحجب دما اللون لون الدم والریح ریح المسک. شہید قیامت کے دن آئے گا اور اس کی یہ شاہرگ کٹی ہوگی اور خون بہ رہا ہوگا, رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا, تو قیامت تک یہ نیکی لکھی جا رہی ہے, اور قیامت کے دن اٹھے گا اسی نیکی کے ساتھ, اسی نیکی کو لے کر اٹھے گا. شاہرگ کٹی ہوئی ہے اور خون ابل رہا ہے, دنیا دیکھے گی یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوا, وہ نیکی لے کر اٹھے گا. وہ قصہ معروف ہے صحیح بخاری میں, ایک صحابی آپ کے ساتھ حج کرتے ہوئے اپنی سواری سے گر گیا, عرفات کے میدان میں سواری سے گر گیا, گردن کے بل گردن ٹوٹ گئی اور وہیں شہید ہو گئی. نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اس کو اٹھا کر میرے پاس لائے, اٹھا کر لائے, حکم دیا کہ کفنوہ فی ثوبہ, اس کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو. کفن خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کفن جو احرام کی 2 چادریں انہی میں کفن دے. ولا تخمروا راسہ, اس کا سر نہ ڈھانپنا. ولا تحنطوہ, اور اس کو خوشبو نہ لگانا, کیونکہ حاجی خوشبو نہیں لگا سکتا, حاجی اپنے سر کو ڈھانپ نہیں سکتا. سر کھلا رکھو, خوشبو نہ لگاؤ, اس کو اسی طرح احرام کی حالت میں دفن کر دو. یہ قیامت تک حج کرتا ہوا رہے گا, حج کا ثواب ملتا رہے گا. فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا, اور جب قیامت کے دن آئے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا, لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا. دنیا نفسی نفسی کر رہی ہوگی اور یہ لبیک اللہم لبیک پکار رہا ہوگا. جو کام کرتے ہوئے مرا اسی کام پر اٹھایا جائے گا, اور قیامت تک اسی کام کا اجر اس کو عطا ہوتا رہے گا, لکھا جاتا رہے گا. تو علم نافع کہاں سے ملے گا آپ کو؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سے. اس لیے قرآن پڑھو, ساتھ ساتھ سنت کو پڑھو, اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو پڑھو. تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم. جوامع الکلم میں چھوٹے چھوٹے جملے بڑے بڑے پروگراموں پر مشتمل ہوتے ہیں. چھوٹا سا ایک جملہ جنت کے پورے راستے کو واضح کر سکتا ہے. اور پھر آپ کے فرامین خواتین میں ایسی ایسی حدیثیں آپ کو حاصل ہوں گی
جو خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کی طرف آپ کی رہنمائی کریں. اور فواتح جو اللہ نے مجھے فرامین دیے، جو حدیث دی، وہ فواتح ہیں. فواتح فاتحہ کی جمع، کھولنے والے، جنت کے دروازے کو کھولنے والے. ایسے ایسے فرامین، ایسی ایسی حدیثیں. ابھی ہم نے 2 حدیثوں کا ذکر کیا. لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ کلمہ جنت کی چابی. علم آپ کو کون دے رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث دے رہے ان لفظوں میں. اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، مگر وہ وضو والی حدیث اس کی تائید کر رہی کہ جو بندہ وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ دے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. کتنا ایک غزیر اور ایک نافع علم اس حدیث نے آپ کو دیا. ایک خاتون کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کی حدیث، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من اي ابواب جنت الشهد. عورت اگر 4 کام کر لے، 5 وقتی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، 4 کام، اللہ تعالیٰ اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. جہاں سے چاہو داخل، جہاں سے چاہو داخل. تو علم آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ ایک خاتون کو یہ علم نافع کہاں سے ملا؟ اللہ کے پیغمبر کی احادیث، احادیث. جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ باب الجنہ، یہ جنت کا دروازہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازے کا نام ہے. 8 دروازے ہیں جنت کے، کوئی صدقے کے نام سے، کوئی نماز کے نام سے، کوئی ریان روزوں کے نام سے. اور یہ دروازہ، اس دروازے کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ دروازہ ان بندوں کے لیے کھلے گا جو زندگی میں کثرت سے یہ کلمہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر سچے عقیدے کے ساتھ، سچے فہم کے ساتھ. اتنی بڑی فضیلت ہے، بغیر فہم کے آپ کو مل جائے، بغیر عقیدے کی مطابقت کے آپ کو مل جائے، یہ ممکن نہیں. اس عقیدے میں فہم کیا ہے، علم کیا ہے؟ ابن قیم فرماتے ہیں اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے اللہ کے ہاتھ میں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تیرے حوالے ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. شر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خیر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر شر کو ٹالنے والا تو ہے، ہر خیر کو عطا کرنے والا تو ہے. اپنی طاقت اور ہمت سے نہ میں کسی شر کو ٹال سکتا ہوں، خواہ وہ چھوٹی شر کیوں نہ ہو. اپنی طاقت اور ہمت سے نہ میں کسی خیر کو حاصل کر سکتا ہوں، خواہ وہ چھوٹی خیر ہی کیوں نہ ہو. خیر چھوٹی ہو یا بڑی تیرے امر سے عطا ہوگی، اور شر چھوٹا ہو یا بڑا تیرے امر سے وہ دفع ہوگا اور تیرے امر سے اس کا ازالہ ہوگا. جنت کا دروازہ کھل رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے بندو یہ ذکر ہے، یہ دعا ہے. ہم یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب غصہ آ جائے. غصہ آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمہ اس موقع پر پڑھنے کا نہیں ہے. غصہ آ جائے آپ تعوذ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. وہ شیطان کے غلبے سے آتا ہے، شیطان کے شر سے پناہ طلب کریں، اللہ آپ کو پناہ دے گا. لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ غصے کے موقع پر پڑھنے والا کلمہ نہیں، یہ تو مستقل ذکر ہے، یہ تو ایک بہترین عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کا خزانہ ہے. یہ معنی کیا ہوا؟ جب بھی یہ کلمہ پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ نے اپنے لیے جنت میں ایک خزانہ تیار کر دیا. اللہ تعالیٰ ایک خزانہ جنت میں تیار کر کے آپ کا جمع کر دے گا. دوبارہ پڑھو ایک اور خزانہ، 3 بار پڑھو ایک اور خزانہ، پڑھتے جاؤ.
خزانے بڑھاتے جاؤ، وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ واللہ اکثر، اللہ کا ثواب، اللہ کی دین، اللہ کی عطا بہت زیادہ ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ جوامع الکلم کہاں سے آئیں گے؟ خواتم خیر کہاں سے آئیں گی؟ جنت کی فواتیں کہاں سے آئیں گی؟ نبی اسلام کی حدیث۔ اس لیے فرمایا کہ کتاب اللہ کو پڑھو، ساتھ سنت رسول اللہ کو رکھو، تاکہ کتاب اللہ کا فہم آ جائے، اور پھر جو احادیث کے فائدے ہیں ان فائدوں کو آپ سمیٹ سکیں، ان فائدوں کو حاصل کر سکیں۔ نبی اسلام کی حدیث بعض اوقات ہمیں کیا کیا بشارتیں دیتی ہیں۔ دیکھیں پوری دنیا ایک طرف ہے، دنیا کے خزانے، دنیا کی دولتیں، دنیا کے ثمرات، دنیا کے باغات، چاندی اور سونے کے ڈھیر، خشکی اور تری اور پانی، ہر چیز، ہر نعمت اپنی جگہ موجود ہے، چاند ہے، سورج، ستارے، سب دنیا کے اندر۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا سے بہتر۔ دنیا کے خزانے، دولتیں ایک طرف، فجر کی 2 سنتیں سب سے بہتر ہیں۔ لو، یہ آپ کی دنیا کی قیمت ہے، یہ قدر و قیمت۔ جس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، بھاگنا بن کر، دیوانے بن کر، یہ اس کی قیمت ہے۔ صرف 2 رکعت فجر کی سنتیں پوری دنیا سے بہتر۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اگر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں، ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہوں، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہتی، 4 اذکار ہیں، 4 کلمات، ایک بار پڑھ دوں، مجھے محبوب ہی 4 کلمات ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی۔ دھوپ کہاں کہاں جا رہی؟ مانا پوری دنیا سے محبوب، پوری دنیا سے بہترین۔ تو یہ علم نافع کون دے گا آپ کو؟ یہ خزانے کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ اس لیے کتاب و سنت کی تلاوت کرو، قرآن و حدیث کو پڑھو، فہم دین کے لیے، فہم عقیدہ کے لیے اور فہم عمل کے لیے۔ یہاں 3 باتیں، ایک تو کتاب و سنت کی تلاوت، دوسرا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ پڑھنا اور قائم کرنا اور ہے۔ قائم کرنے کا معنی پوری حفاظت کے ساتھ، وقت کی حفاظت اور نماز کے آداب کی حفاظت، اور نماز میں پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت کی تطبیق، اس کے بغیر نماز قابل قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے 3 بار پڑھی، فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا اس میں ایک چیز وہ آپ کے خلاف کر گیا، نماز ہوئی نہیں۔ سنت کے خلاف نماز کیسے قابل قبول ہو سکتی؟ کیسے قابل قبول ہو سکتی؟ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے جو اوقات ہیں، ان اوقات کی حفاظت کے ساتھ۔ ان اوقات کو ہلانے کی کوشش نہ کرو، آگے پیچھے کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فرمایا کہ من فاتت صلاۃ العصر فکأنما غفر لہ ومالہ، جس بندے کے عصر کی نماز لیٹ ہو جائے کتنا صدمہ اس کو لاحق ہو، جیسے اس کا پورا اہل، اس کا پورا مال، اس کی تجارتیں، بیوی بچے، سب کو ایک مقام پر جمع کر کے آگ لگا دی جائے، خاکستر کر دیا جائے اور سب کو تہس نہس کر دیا جائے۔ کتنا اس کو صدمہ ہوگا، کتنی اس کو پریشانی ہوگی۔ یہ پریشانی بندے کے نام اعمال میں ایک عصر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنے کی ہوتی۔ مقصد یہ کہ نماز کی اقامت اوقات کی حفاظت کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کے ساتھ، آپ کی سنت کی پیروی کے ساتھ نماز کو ادا کرو اور نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز روکتی ہے فحشاء سے، منکرات سے۔ فحشاء سے مراد وہ گناہ جو شریعت کے نزدیک بڑے فحش، بڑے ہولناک اور ہیبتناک ہیں، جن کا وبال بڑا خطرناک ہے،
اور منکر سے مراد وہ گناہ جن کو شریعت نہیں مانتی، عقل سلیم نہیں مانتی، فطرت سلیمہ نہیں مانتی، نماز ان سارے گناہوں سے بچاتی۔ ایک بندہ اگر 5 اوقات کی نماز پڑھے پھر بھی گناہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ 5 دفعہ اللہ کے دربار میں حاضری، 5 دفعہ، پھر وضو کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک بندے کے گھر میں کے سامنے نہر جاری ہو اور 5 دفعہ وہ غسل کرے اس نہر سے، اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گی؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ مثال 5 نمازوں کی ہے۔ انسان 5 بار وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، حاضری دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اس کے بعد بھی گناہ کرتا ہے تو اس کی نماز کسی کام کی نہیں، کسی کام کی۔ جناب عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ان کا قول ہے کہ نماز نیکی کا حکم دیتی، برائی سے روکتی، اور اگر کسی بندے کی نماز اس کو نیکی کا حکم نہیں دے پاتی اور برائی سے نہیں روک پاتی تو لا یزداد من اللہ الا بعدا، وہ بندہ نمازی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، فواحش کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، منکرات کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، حالانکہ 5 بار حاضری دیتا ہے۔ اس کے اندر تقویٰ کیوں نہیں آ رہا، خشیت کیوں نہیں آ رہی؟ تو اگر نمازی بھی ہے اور گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، جس قدر نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا، بہت اختیار کرتا جائے گا، کیونکہ نماز کا نفع نہیں ہو رہا، نفع نہیں ہو رہا نماز کا۔ نفع کی صورت میں ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور گناہوں سے بچے۔ 5 بار اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ ملاقات تو بندے کے دل کو تقوی سے بھر دے، اللہ کی خشیت سے بھر دے۔ وہ خشیت پیدا نہیں ہو رہی، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا تو مانا نماز کا فائدہ کوئی نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے گناہوں سے، برائیوں سے، بد کرداری سے، بد اعمالیوں سے، نماز روکتی۔ تو اس کا معنی قابل قبول نماز یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، گناہوں سے نہیں بچ رہا تو نماز قابل قبول نہیں۔ ایک حج عمرہ کرنے آپ جاتے ہیں، قابل قبول حج اور قابل قبول عمرے کی نشانی یہ ہے واپس آپ لوٹیں تو گناہوں سے بالکل تائب ہو جائیں اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ حج بھی کر لیا، عمرے بھی کر لیے اور آ کر وہی روٹین ہے، وہی گناہ ہے، تو مانا حج عمرہ قابل قبول نہیں۔ سلف صالحین حج کی قبولیت، عمرے کی قبولیت کی علامت کیا بیان کرتے ہیں؟ بندہ حج کر کے لوٹے، عمرہ کر کے لوٹے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ رمضان کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ رمضان میں بندہ 1 مہینہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر رمضان گزرنے کے بعد وہ اسی طرح گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو مانا اس کے روزے قابل قبول نہیں۔ قابل قبول روزوں کی علامت یہ ہے کہ بندہ مستقل تائب ہو جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ اعمال صالح ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق دے، ایک اور نیکی کی توفیق دے، بندہ دوسری نیکی کر لے۔ اس نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندہ دوسری نیکی کر کے اللہ اس کو تیسری نیکی کی توفیق دیتے، پھر چوتھی نیکی کی توفیق دیتے، اور نیکیاں کھولتا جائے اور توفیق دیتا جائے، یہ قبولیت کی علامت۔ جبکہ گناہ کا وبال کیا ہے؟ گناہ کا وبال یہ ہے کہ بندہ ایک گناہ کر لے اور باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ کر لے، پھر تیسرا گناہ کر لے، مانا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ گناہوں کا وبال ہے، ایک گناہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ جبکہ نیکی قبولیت کیا ہے؟ ایک نیکی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، نیکیاں اللہ تعالیٰ کھول دے اور توفیق عطا فرما دے۔ واقعی میں الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء۔ اور تیسرا امر کیا؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر، تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ، یہ فطری عقیدہ ہے، تو اس کا ذکر بھی سب سے بلند ہوگا، اس کا ذکر بھی سارے اعمال میں سب سے بڑا ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر، اس سے پیچھے کیوں رہتے ہیں آپ؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بڑا آسان بنا دیا،
مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ذکر کے لیے، وضو کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ غسل کی ضرورت نہیں۔ اگر غسل کی حاجت ہے، غسل کیے بغیر بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، وضو کے بغیر بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ قبلہ سامنے ہو تو ذکر کر لو، نہ ہو تو کر لو، بیٹھے ہو تو کر لو، لیٹے ہو تو کر لو، کھڑے ہو تو کر لو، چل پھر رہے ہو تو کر لو۔ نبی علیہ السلام لا یزال لسانہ رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ آپ کی زبان تر رہتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تقاتلوا عدوکم فتضربوا اعناقهم یضربوا اعناقکم۔ آؤ تمہیں بتاؤں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل، سب سے عمدہ عمل کون سا ہے؟ اور سب سے پاکیزہ تمہارے مالک کے نزدیک، تمہارے خالق اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل کون سا؟ اور سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل، آپ صبح کو بیٹھیں اور رات تک سونے چاندی کے سکے بانٹتے رہیں، اس سے بھی افضل، اور اس جہاد سے بھی افضل کہ آپ میدان جنگ میں جائیں، دشمن کا مقابلہ کریں، آپ اس کی گردن پر وار کریں، وہ آپ کی گردن پر وار کرے، بڑا سخت یہ مار کے، اس سے بھی عمل افضل۔ صحابہ بڑا مشتاق، سراپا اشتیاق، وہ عمل بھلا کون سا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے قیمتی، چاندی اور سونے کے صدقے سے افضل، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل وہ کون سا عمل؟ فرمایا کہ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر، بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے فرمایا ان من اجلال اللہ التسبیح والتحمید والتہلیل، یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، والتحمید الحمدللہ کہنا، والتہلیل لا الہ الا اللہ کہنا، یہ تین اذکار اللہ کے جلال کو ماننے کے مترادف، اللہ کی تعظیم ہے اس میں، اللہ کی ہیبت ہے اس میں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرو، اس کے جلال کا اعتراف کرو، یہ تین کلمات پڑھو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، یہ اللہ کی جلال میں سے، اللہ کی جلال میں سے۔ اور فرمایا یہ تین کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ینعطفن حول العرش، ان کی پرواز اوپر کو جاتی، اور پرواز کرتے کرتے کہاں تک پہنچتے؟ عرش معلی تک، وہاں پہنچ جاتے۔ بندہ فرش پر ہے، زمین پر بیٹھے بیٹھے یہ کلمات ادا کر رہا ہے، اور کہاں پہنچ گئے؟ عرش معلی۔ صرف پہنچے ہی نہیں، ینعطفن حول العرش، اللہ کے عرش کا طواف شروع کر دیتے۔ جانتے ہیں کیا خیر و برکت؟ آپ یہ کلمات پڑھ چکے اور یہ کہاں گئے؟ اللہ کے عرش کے ارد گرد، اللہ کے عرش کا طواف کر۔ اور بعض احادیث میں جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، فرشتے ان کلمات کو لے کر اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، پھر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ راستے میں فرشتے ملتے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہو؟ کلمات لے کر جا رہے ہیں، کون سے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ کس نے پڑھے ہیں؟ یہ فلاں بندے نے پڑھے ہیں، آپ کا نام پہنچ رہے ہیں۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے استغفار شروع کرتے ہیں۔ اوپر جانے والے فرشتے اوپر لے جا رہے ہیں، راستے کے فرشتے استغفار شروع کر دیتے ہیں، تو عرش معلی کا طواف ہو رہا ہے۔ اور فرمایا لہن دوی، ان کا دوی النحل، ان کلمات میں آواز آتی ہے، بنبناہٹ ہے، جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ کسی مقام پر مکھیاں ہوں اور ان کی بنبناہٹ آپ سنتے ہیں، ان کی ایک آواز کی گونج آپ تک آتی ہے، اس طرح کی گونج ان کلمات میں ہوتی ہے۔ اور یذکرن بصاحبھا، اور وہ کلمات یاد کیے جاتے ہیں پڑھنے والے کا نام لے کر۔ فرشتے باتیں کرتے ہیں، وہ کلمات عرش معلی کا طواف کر رہے ہیں، آوازیں گونج رہی ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں یہ کلمات فلاں بندے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نے کلمات پڑھے اوپر کو بھیجے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ سارے جو ایک علم نافع ڈھیروں کی شکل میں، حدیثیں پڑھتے جائیں، کتابیں کھول کے پڑھتے جائیں، بڑا علم نافع آپ کے سامنے آئے گا، بڑے بڑے فرامین آپ کے سامنے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق چھوٹا جملہ، مختصر جملہ، بڑے بڑے معنی کا حامل ہے،
جنت کے پروگرام کے ساتھ ہے، حیات طیبہ کی ضمانت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے فرامین کے فائدے۔ تو یہ تین حکم یہاں پر، تینوں کو مد نظر رکھو، زندگی کا حصہ بناؤ، عمل کرتے رہو۔ ایک قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، احادیث کا مطالعہ، تاکہ قرآن کا فہم بذریعہ حدیث ہو، اور یہ علم خالص رہے، الا للہ دین الخالص۔ اور دوسرا، نماز کی اقامت خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، سنتوں کی حفاظت کے ساتھ، اور صحیح اور پکے ذکر کے ساتھ، اوقات نماز کی حفاظت کے ساتھ، اور ساتھ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، ایک عظیم اور قیمتی دولت ہے۔ ان اذکار کو دیکھو، ان کا تتبع کرو، اپنے اوقات مختص کرو اللہ کے ذکر کے لیے، تاکہ یہ سارے فائدے آپ کو حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی صدا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ جو ٹوٹی پھوٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ پروگرام کے انعقاد میں جو ساتھی شریک ہوئے، جن کا تعاون کسی بھی اعتبار سے دامے درمے سخن قدمے، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما لے۔ آپ اپنے گھروں سے آئے، اللہ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے۔ گھروں کو لوٹیں گے، اللہ ایک ایک قدم کا اجر آپ کو عطا فرمائے، اور صلہ آپ کو عطا فرمائے، اور برکتیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ میلوں میں جو مٹھائی، میلوں وغیرہ میں جو مٹھائی، یہ پروگرام انشاءاللہ چلے گا، آپ تشریف رکھیں اور پورا پروگرام آپ کر کے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ یہ سوال ہے کہ میلوں میں جو مٹھائی فروخت کی جاتی ہے، وہ مٹھائی کھانا جائز؟ کیونکہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہے لے کر دینا کسی کو، میلے کی مٹھائی، عرس کی مٹھائی کسی کو دینا، وہ جائز نہیں ہے۔ باقی مٹھائی اگر تیار ہے کسی دکان میں، اپنے پیسے سے آپ خریدتے ہیں تو وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کسی نے آپ کو دی بطور تحفہ، یہ فلاں عرس کی مٹھائی، فلاں میلے کی مٹھائی، تو یہ شرکیہ اور بدعیہ یہ عمل ہے، اس مٹھائی کو لینا، قبول کرنا، کھانا کھلانا سب ناجائز ہے۔